عظیم سپہ سالار محمود غزنوی، جو محمود بت شکن کے لقب سے بھی مشہور ہیں، وہ ایسے بلند مرتب حکمراں ہیں جن پر مسلمان رہتی دنیا تک بجا طور پر ناز کر سکتے ہیں۔ ان کے پے در پہ حملوں نے اسلام کے لیے بر صغیر، پاک و ہند کے دروازے کھول دیے، اور بہت مختصر مدت میں یہ خطہ اسلام کا گہوارہ بن گیا۔ محمود کی ذات اعلیٰ انسانی صفات کا بے مثال نمونہ ہے۔ اعلیٰ ظرفی، بردباری اور حسن سلوک کی جو نظیر انہوں نے قائم کی، وہ قوموں کی تاریخ میں خال خال نظر آتی ہے۔ عالم اسلام کے یہ قابل فخر رہنما 10 محرم الحرام 361 ہجری یعنی 1 اور 2 نومبر 971 عیسوی کی درمیانی شب کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد ابو منصور سبکتگین ایک دانشمند اور بہادر انسان تھے جنہوں نے خاندان غزنویہ کی بنیاد ڈالی تھی۔ سبکتگین خراسان کی سپہ سالار البتگین کے غلام تھے۔ البتگین نے بعد میں زابلستان کا علاقہ فتح کر کے وہاں آزاد ریاست قائم کر لی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے لائق غلام سبکتگین سے کر دی تھی۔ اسی خاتون کے بطن سے اس بچے نے جنم لیا جسے دنیا محمود بت شکن کے نام سے جانتی ہے۔ محمود نے ذرا ہوش سنبھالا تو ان کے والدین نے ان کی بہترین تعلیم کا بندوبست کیا۔ محمود نے قرآن پاک حفظ کیا، فقہ، حدیث اور قانون کی تعلیم حاصل کی۔ ان کے اساتذہ میں قاضی ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ سرفہرست ہیں۔ فن حرب و ضرب کی تعلیم یعنی لڑائی کے فنون کی تعلیم خود ان کے والد سبکتگین نے دی، اور بہت جلد محمود نے تیر اندازی، نشانہ بازی اور شہ سواری میں مہارت حاصل کر لی۔ محمود 15 برس کے ہوئے تو انہیں ہندو راجہ جے پال کے خلاف 374 ہجری میں اپنے والد کے ساتھ جنگ لڑنے کا موقع ملا۔ جے پال نے خود غزنی پر حملہ کیا تھا۔ شجاعت اور جواں مردی محمود کو ورثے میں ملی تھی۔ اس جنگ میں انہوں نے زبردست بہادری کا ثبوت دیا۔ جے پال خراج کا وعدہ کر کے پسپا ہو گیا، بعد میں اپنے وعدے سے پھر گیا۔ 381 ہجری میں اس نے سبکتگین سے جنگ لڑی لیکن شکست کھائی اور غزنی کی حکومت پشاور تک وسیع ہو گئی۔ مسلمانوں کا پشاور پر پہلی بار قبضہ سبکتگین ہی کے عہد میں ہوا۔ سبکتگین نے اپنے مفتوحہ علاقوں میں دین اسلام کی تبلیغ کا اچھا انتظام کیا۔ 3 سال بعد جب سامانی حکمران امیر نوح کے خلاف بغاوت ہوئی تو انہوں نے سبکتگین سے مدد مانگی۔ اس موقع پر محمود ایسی بہادری سے لڑے کہ سامانی حکمران نے انہیں سیف الدولہ کا خطاب دیا۔ سبکتگین کے انتقال کے بعد ربیع الاول 388 ہجری میں غزنی کی حکومت محمود نے سنبھال لی۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ خراسان پر بھی قابض ہو چکے تھے۔ اس موقع پر بغداد کے عباسی خلیفہ القادر بلہ نے انہیں ان دونوں صوبوں یعنی غزنہ اور خراسان کا والی تسلیم کر لیا اور یمین الدولہ اور امین المملکت کے خطاب دیے۔ اس کے بعد محمود غزنوی نے درہ خیبر کے مشرق میں یعنی بر صغیر پر 16 حملے کیے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ محمود نے ہندوستان پر 17 حملے کیے، لیکن خود محمود کے ہم اثر مورخ عتبی نے اپنی تاریخ یمینی میں 16 حملوں ہی کا ذکر کیا ہے۔ مورخ فرشتہ اور نظام الدین احمد کے مطابق محمود نے ہندوستان پر پہلا حملہ 390 ہجری میں کیا، لیکن اس حملے کا ذکر تاریخ یمینی میں نہیں ہے۔ پنجاب کا راجہ جے پال سبکتگین کے ہاتھوں دوبارہ شکست کھانے کے بعد خراج ادا کیا کرتا تھا۔ سبکتگین کے انتقال کے بعد اس نے سوچا کہ اب غزنی کی حکومت پر ضرب لگانے کا بہترین موقع ہے۔ اس نے 42,000 جنگجو سپاہی جمع کیے اور 300 جنگی ہاتھی لے کر پشاور پر حملہ کر دیا جو غزنی کی حکومت کے تحت تھا۔ حملہ آور کا جواب دینا محمود کا فرض تھا۔ انہوں نے 10,000 سرفروش سپاہیوں کی فوج منظم کی اور پشاور پہنچ گئے۔
8 محرم 392 ہجری یعنی 27 نومبر 1001 عیسوی کو دونوں فوجوں میں زبردست جنگ ہوئی، جس میں جے پال کی فوج کے قدم اکھڑ گئے۔ جے پال اور اس کے 15 بیٹے اور پوتے گرفتار ہوئے اور محمود تمام جنگی قیدیوں کو غزنی لے گئے۔ 8 ماہ بعد انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جے پال کو پھر معاف کر دیا اور اس وعدے پر رہا کر دیا کہ وہ آئندہ بغاوت نہیں کرے گا اور خراج ادا کرتا رہے گا۔ لیکن غزنوی حکمرانوں سے مسلسل تیسری بار شکست جے پال کے لیے اعصاب شکن ثابت ہوئی۔ اس نے لاہور واپس آ کر خود کو نذر آتش کر لیا۔ سلطان محمود کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستان پر حملے دولت کے لالچ میں کیے۔ یہ الزام غلط ہے، جو اسلام مخالف قوتوں کے پروپگنڈے کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو سلطان محمود سومناتھ کے بڑے بت کو نہ توڑتے، کیونکہ بت نہ توڑنے کے عوض انہیں بہت بڑی رقم کی پیشکش کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ سومناتھ فتح کرنے کے بعد محمود کھمبایت اور بھٹوت جیسے دولت مند شہروں کی طرف بھی نہیں گئے، حالانکہ وہ چاہتے تو وہاں پہنچ کر بھی بے تحاشا دولت اکٹھی کر سکتے تھے۔ سلطان محمود نے سومناتھ میں رکنا تک گوارا نہیں کیا۔ وہ کچھ اور منصورہ کے راستے ملتان اور پھر واپس غزنی پہنچ گئے۔ سومناتھ کی فتح ایسا واقعہ تھا جس نے دنیا بھر میں دھوم مچا دی۔ خلیفہ بغداد نے محمود کو 417 ہجری میں علم اور خط بھیجا، جس میں محمود کو خراسان، ہندوستان، نیمروز اور خوارزم کا گورنر مقرر کیا گیا تھا اور انہیں یمین الملت، کہف الدولہ اور جمال الملت کے خطابات دیے گئے تھے۔ اس وقت محمود کی حکومت بے حد وسیع اور مستحکم ہو چکی تھی، جس میں خراسان، تبرستان، پورا پنجاب، موجودہ افغانستان کا پورا علاقہ، اصفہان، ہمدان، مشرق میں گنگا کے کنارے، شمال میں دریائے امو تک اور جنوب میں ساحل بلوچستان کے علاقے شامل تھے۔ اگلے سال سلطان محمود نے خراسان اور اس سے اگلے سال جرجان میں بغاوتوں کو فروغ کیا۔ ان 2 برسوں میں محمود زیادہ تر علیل رہے۔ سندھ کے جاٹوں کے خلاف مہم کے دوران موسمی بخار نے انہیں آ لیا۔ غالباً اسی بخار سے طبیعت بگڑتی گئی۔ بالآخر دگ جیسے موذی مرض نے اس عظیم رہنما کو گھیر لیا۔ اپنی زندگی کے آخری ایام تک وہ مہمات میں مصروف رہے۔ جرجان سے غزنی واپس پہنچے تو مرض شدت اختیار کر گیا۔ 1 ہفتے تک بستر علالت پر رہنے کے بعد اس عظیم سپہ سالار نے 23 ربیع الثانی 421 ہجری کو یعنی 30 اپریل 1030 عیسوی کو اپنے رب کے بلاوے پر لبیک کہا، جس نے اپنی زندگی دین اسلام کی سربلندی کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ کو غزنی میں سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان محمود غزنوی کے تمام حملوں میں سے کوئی ایک بھی حملہ ایسا نہیں جو انہوں نے جا و حوث یا دولت کے حصول کے لیے کیا ہو۔ ان کا ہر حملہ یا تو اس لیے تھا کہ ہندو حکمران بغاوت پر اتر آئے تھے اور غزنی کی حکومت کے خلاف پر تول رہے تھے، یا اس لیے تھا کہ بے دین افراد عام مسلمانوں کو تکلیف پہنچا رہے تھے۔ محمود غزنوی نے اپنے پورے دور حکومت میں کسی ہندو کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا۔ خراج ادا کرنے والے ہندو راجا جب بغاوت کرتے تھے تو محمود ان کے خلاف کارروائی کرنے کے بعد انہیں معاف کر دیا کرتے تھے اور ان سے چھینا ہوا علاقہ انہی کو لوٹا دیا کرتے تھے۔ عفو و درگزر کی یہ مثال دنیا کی تاریخ میں مشکل سے ملتی ہے۔ محمود کے طرز عمل میں غیر مسلموں کی رواداری کا اعلیٰ نمونہ موجود ہے۔ انہوں نے پورے بر صغیر میں صرف چند مندروں کو مسمار کیا جو ان کے خیال میں مسلمانوں کے خلاف سازشوں کے مرکز تھے، ورنہ بر صغیر کے طویل و عرض میں ہزاروں مندر موجود تھے، اور اگر سلطان محمود چاہتے تو ان سب کو زمین بوس کر سکتے تھے، لیکن محمود نے ان مندروں کو جوں کا توں رہنے دیا
اور ہندوؤں کو آزادی دی کہ وہ اپنی مذہبی رسوم و عبادت انجام دے سکتے ہیں۔ ان کے اس حسن سلوک نے دلوں کو مسخر کر لیا تھا۔ تاریخ محمود غزنوی کو محض ایک جنگجو سپہ سالار کے طور پر ہی پیش نہیں کرتی۔ جنگوں میں اس قدر مصروف رہنے اور مملکت کا نظم و نسق سنبھالنے کے ساتھ ساتھ محمود غزنوی ایک علم دوست انسان تھے۔ انہیں خود بھی حصول علم سے گہری دلچسپی تھی اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ مملکت کا گوشہ گوشہ علم کی زوفشانیوں سے چمک اٹھے۔ چنانچہ انہوں نے علم و فن کے ماہرین کی بھرپور حوصلہ افزائی کی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کے لیے ترقی اور کامرانی کے دروازے ایک ایک کر کے کھلتے چلے گئے۔ محمود غزنوی قرآن پاک کے حافظ تھے۔ انہیں علم حدیث سے بھی بہت محبت تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں عدل و انصاف کا بول بالا رکھنے کی کوشش کی۔ محمود کی شخصیت ایسے بلند انسانی اوصاف سے عبارت ہے جن کی مہک سے تاریخ کے اوراق آج بھی معطر ہیں۔ وہ نماز کے سختی سے پابند تھے۔ رمضان المبارک میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ روزانہ تلاوت قرآن پاک ان کا معمول تھا۔ ضرورت مندوں اور مساکین کی امداد کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے۔ وہ بے حد جری اور بہادر تھے۔ میدان جنگ میں ہمیشہ اس مقام پر نظر آتے تھے جہاں لڑائی پورے عروج پر ہوتی تھی۔ انہوں نے اپنے دشمن کے لیے بھی ہمیشہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ محمود بے پناہ قوت برداشت کے حامل تھے۔ وہ انتہائی سخت حالات میں بھی اپنی فوج کی قیادت کرتے ہوئے دشوار گزار راستوں سے گزر جاتے تھے۔ ان کی ہمت اور غیر معمولی قوت برداشت کا یہ حال تھا کہ جب وہ شدید بیمار تھے اور ان کا آخری وقت آن پہنچا تھا، اس وقت بھی وہ مریضوں کی طرح لیٹے نہیں بلکہ دن رات تکیوں کے سہارے بیٹھے رہتے تھے۔ اسی حالت میں ان کا سفر حیات تمام ہوا۔ انہوں نے 63 سال کی عمر پائی۔ یہ مدت مختصر ہے لیکن قوموں کی تاریخ پر محیط ہے اور عمر جاوداں کہلائے جانے کے مستحق ہیں۔